کہ میں آسمان پر دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں کسی جگہ پہ کوئی بادل نظر نہیں آتے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، وہ سایہ کیا ہوا ہے قافلے والوں پر، میں نے دیکھا قافلے والوں پر وہ اس کا سایہ، تو میں نے کہا یہ قافلہ بڑا محترم ہے۔ اتنے میں نے جب نگاہیں دوڑائیں تو یہ لڑکا تمہارے سے علیحدہ ہوا تو وہ بادل بھی اس لڑکے پہ چلا گیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بادل عام بادل نہیں تھا، یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ ابو طالب سے کہنے لگا، ابو طالب تو اس کا سردار بھی ہے، مکے کا سردار بھی ہے، اس کا بڑا بھی ہے، میری ایک بات سن لے، تو ایسا کر کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے، یہی سے واپس بھیج دے، کیونکہ رومی قافلہ نکلا ہوا ہے، یہودیوں کے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آخری نبی مبعوث پیدا ہو چکے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ تو اس لخت جگر کو مکہ میں واپس بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی یہاں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں۔ اتنے میں ابو طالب نے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے اس وقت، جناب حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، حضرت بلال بھی ساتھ تھے قافلے والے کے، ان دونوں کو واپس بھیج دیا، محبوب بھی ساتھ ہیں، یہ تینوں واپس چلے گئے۔ اسی دوران وہ رومیوں کا قافلہ، یہودیوں کا قافلہ، وہ آ کر اس بحیرہ کے پاس، راہب کے پاس آ ٹھہرا اور اپنی ساری داستان بتلائی کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا، اللہ کے بندے تم یہ بتاؤ، جس کو رب رکھنا چاہتا ہے اس کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اگر مبعوث ہو گیا ہے، اللہ اس کو رکھنے پہ قادر ہے، تو تم کیسے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں میں تمہیں ایک درس دیتا ہوں، سبق دیتا ہوں، آؤ میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، تم بھی اس پر ایمان لاؤ۔ کھانا بھی ان کو دیا، اور ان کو کھانا دینے کے بعد ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور اس وقت یہ راہب بھی ایمان لا چکا، اس نے کہا میں آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہیں، لڑکپن کے ہیں۔ تجارت کا ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے میرے محبوب گئے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ تجارت کرنے کے لیے، تو ایک آدمی آتا ہے، اس نے آ کر کے کہا یہ چیز مجھے دے دو، میری ہو گئی، میں ابھی آتا ہوں، اس کی پیمنٹ دے دوں گا اور میں یہ چیز لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ ٹھہرے رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن وہ دوبارہ اسی جگہ سے اس کا گزر ہوا، اس آدمی کا، تو اس نے کہا، دیکھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سامان پڑا ہے، وہی سامان ہے، وہی تاجر کھڑے ہیں۔ تو دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ بندہ کہنے لگا، میں نے تو ویسے ہی بات کر دی تھی، آپ نے سامان بیچا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں سامان کیسے بیچ سکتا تھا؟ جب تو نے کہہ دیا تھا کہ یہ سامان میرا ہو گیا، تو میں تو تیری انتظار میں ہی کھڑا ہوں، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میں تو تیری انتظار میں ہی ہوں، میں تیری انتظار میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اس کو دیا، اور وہ شخص سامان لے کر جاتا ہے۔ اسی دوران ایک اور تجارت کا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ بات اس طرح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح ہے، اس نے کہا اس طرح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح ہے، اس نے کہا لات عزیٰ منات کی قسم کھاتے ہو؟ لات عزیٰ منات کی قسم کھاتے ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا میں لات عزیٰ منات کی قسم نہیں کھاتا، میں قسم کسی کی بھی نہیں کھاتا، قسم ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں تجھے فلاں کی قسم، یہ غلط ہے۔ قسم ہے تو صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی قسم نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں قسم لات عزیٰ منات کی نہیں کھانا چاہتا۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی صرف دیکھنا چاہتا تھا، مجھے پتہ ہے، میں پڑھ چکا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کسی کی قسم نہیں اٹھائے گا، وہ اللہ کی قسم تو اٹھا سکتا ہے، کسی بت لات عزیٰ منات کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تو بھی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت بھی کر کے دکھائی ہے، اور بچپن بھی کر کے دکھایا ہے، بکریاں بھی چرا کے دکھائی ہیں، لڑکپن بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سبق ہے، جوانی بھی میرے محبوب کی ہمارے لیے سبق ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا 25 سال کی عمر میں میرے محبوب نے جو نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔